میرے کریم اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، توجہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے کئی معنی مراد لیے ہیں۔ خوف سے مراد کیا ہے، حزن سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ خوف کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، حزن کا تعلق آنے والی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جو زندگی گزار چکے ہیں اس پر ہمیں پچھتاوے بھی ہوتے ہیں، جانے انجانے میں ہم سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، نادانیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے جرم بھی ہوتے ہیں جن پر ہم شرمسار رہتے ہیں، اور آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں ہمیں غم رہتا ہے، فکر رہتی ہے، اندیشہ رہتا ہے کیسا گزرے گا۔ فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے بے داغ ماضی کا مالک ہوتا ہے، گزری ہوئے زندگی پر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی خوف نہیں، اور آنے والی زندگی کا اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور ایک معنی، ایک مفہوم جو مفسرین نے، جو صوفیاء نے بتایا وہ یہ ہے کہ خوف کا تعلق اس زندگی کے ساتھ ہے اور حزن کا تعلق بعد والی زندگی قبر و حشر کے ساتھ ہے۔ فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اس زندگی میں بھی بے فکر رہتا ہے۔ ہزار طاقتیں سامنے آ جائیں، ہزار خوف سامنے آ جائیں، دنیا کی ساری قوتیں، ساری طاقتیں اللہ کے ولی کے سامنے آ جائیں، اس کا سر جھکا نہیں سکتی۔ اللہ کے ولی کو اللہ کے سوا دنیا میں کسی طاقت کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، اور قبر و حشر کا بھی اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور تیسرا معنی، تیسرا مفہوم خوف اور حزن کا وہ یہ بیان کیا گیا کہ یاد رکھیے خوف کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، خوف کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ نقل کیا گیا، وہ عصائے موسیٰ جب وہ سانپ بنا تو قرآن کہتا ہے، قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا لا تخف، موسیٰ خوف نہ کر۔ کیوں؟ خوف کا تعلق اپنی ذات سے ہے اور حزن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہی ہے۔ جار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی شب جب میرے کریم کی غلامی میں ساتھ تھے، جب میرے کریم کا سر مبارک صدیق کی گود میں تھا، سانپ ایڑی پر بار بار ڈستا تھا، صدیق کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جب میرے کریم کے رخ انور پر گرے، صدیق کو میرے کریم نے فرمایا لا تحزن، قرآن کہتا ہے لا تحزن، صدیق خوف نہ کر، حزن نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو مفسرین نے بتایا ہے، صوفیاء نے بتایا ہے، صدیق کی آنکھوں سے آنسو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اپنے درد کی وجہ سے نہیں، اپنی تکلیف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے تھے کہ کہیں وہ موذی میرے بعد میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو خوف کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے، حزن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے ولی ہیں وہ اپنے آپ سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں اپنی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، اور جو ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لے، ان سے وفا کا رشتہ قائم کر لے، داتا کے غلام وہ، داتا کے آستان پر آنے والے عاشقوں جو اللہ کے ولیوں سے نسبت قائم کر لیتا ہے، وہ اسے بھی بے نیاز کر دیتے ہیں۔